السلام علیکم جی، اس ٹائم ہم پارلیمنٹ میں موجود ہیں۔ پارلیمنٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی کا اہم اجلاس جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے۔ اندر ایک وقفہ ہوا نماز کا، لیکن جو باتیں ہوئی وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس میں اہم جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ کرنے جا رہی ہے، اور ایک جو اجلاس یہاں پہ جاری ہے، ایک جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں جاری تھا، اور اس کے علاوہ جو احتجاج ہے وہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان کی جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے۔ پہلے جو خیبر پختونخوا ہاؤس میں اجلاس جاری تھا اس کا فیصلہ آپ کو بتا دوں، اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو دھرنا ہے وہ دیا جائے گا، اور تمام لوگ خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر موجود ہیں۔ اور یہاں بھی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو دھرنا ہے وہ جاری رہے گا کل تک، اور کل علیمہ خان پریس کانفرنس کریں گی، یہ بھی سامنے آیا ہے۔ اور کل جو چیزیں عثمان، کیونکہ آپ اندر موجود تھے، جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس حوالے سے رپورٹ کیجیے گا۔ دیکھیں اسرائیل بھائی، اندر پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جاری تھا مسجد کے اندر، تو ظاہر ہے وہاں پہ وہ مسجد کی تھوڑی سی سائڈ تھی، تو وہاں پہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ویڈیو بھی آپ ساتھ لگا دیجیے گا۔ تو میں وہاں پر مسجد میں گیا، ظاہر نماز پڑھنے کے لیے ہر کوئی جا سکتا ہے، میں وہاں پہ پہلی صف میں جا کے بیٹھ گیا نماز کے بہانے۔ جی، نماز کے بہانے یا نماز پڑھنا وہ ظاہر ہر بندے کا اپنا فعل ہے۔ تو جو مجھے آوازیں آ رہی تھیں وہ بڑی حیرت انگیز تھی۔ اس میں یہ تھا کہ سب سے پہلے تو جو، کیونکہ جب میں گیا تو وہاں پر عصر کی نماز سے تقریباً 5 لوگ گفتگو کر رہے تھے۔ 5 لوگوں کو گفتگو کا موقع ملا، 4 سے 5 لوگ، اس سے پہلے لوگ گفتگو کر چکے تھے۔ جو میں نے سنا وہاں پر، ممبران اسمبلی کا نام نہیں لوں گا، لیکن جو میکسیمم رائے تھی وہ یہ تھی کہ بھائی ساری فساد کی جڑ سوشل میڈیا اور عمران خان کی فیملی ہے۔ اچھا، ساری فساد کی جڑ سوشل میڈیا، یہ پارلیمنٹیرین بات کر رہے ہیں، پارلیمنٹیرینز بات کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کہیں گے تو میں ان کی پکچرز بھی آپ کو دکھا دوں گا، نام آپ خود بتا دینا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی پچھلی بار 26 نومبر کو بھی ہمارے معاملات بالکل طے ہو چکے تھے، عمران خان رہا ہونے لگے تھے، بشرا بی بی کی وجہ سے معاملہ خراب ہو گیا، اور کل اور پرسوں عمران خان کو اسپتال منتقل کرنے لگے تھے، علیمہ خان کی وجہ سے معاملہ خراب ہو گیا۔ اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ میں سمجھا یہ شاید ایک ممبران اسمبلی کی گفتگو ہے، لیکن کسی ایک نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا۔ سلمان قنواجہ صاحب اس گفتگو میں موجود تھے، ان سے آپ تصدیق بھی کر سکتے ہیں، علیمہ خان صاحب خود بھی تصدیق کر لیں گی۔ کسی ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا یا ہاتھ نہیں اٹھایا کہ سر یہ غلط بات کر رہے ہیں، ہمیں ایسے عمران خان کی بہنوں کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور ممبران اسمبلی اٹھے، اس نے کہا جی یہ باہر صابر شاکر، شہباز گل، عمران ریاض یہ ڈالر کماتے ہیں، بھائی ان کی قربانیاں تو دیکھو۔ اس پہ تو چلے بعد میں بات کریں گے، کہ لیکن ہم فی الحال خبر پہ بات کر رہے ہیں۔ تو وہ ہماری جو پوری پارٹی ہے، یہ چند یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا کے لوگوں نے پوری پارٹی کو آگے لگایا ہوا ہے، تو ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا۔ شہریار افریدی صاحب نے بھی یہ بات کی کہ ہمیں سوچنا پڑے گا، ہم نے علیمہ خان کے آگے چلنا ہے، ہم نے بشرا بی بی کے آگے چلنا ہے، ہم نے سوشل میڈیا کے آگے چلنا ہے، یا محمود خان کے ساتھ چلنا ہے۔ تو یہ تو باتیں ہو گئیں۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی، ساروں کی باتیں سننے کے بعد جو محمود خان اچکزئی نے جب اٹھے، انہوں نے کافی گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ جی ہم ادھر دھرنا دیا ہوا تھا، سارا کچھ جو انہوں نے بتایا، لیکن انہوں نے کہا کہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ تھی کہ عمران خان، انہوں نے کہا کہ عمران خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، ہم اطمینان کا اظہار کرتے ہیں۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کل گئے تھے ہاسپٹل، اور ساتھ ان کے برسٹر گوہر تھے، وہ میڈیکل رپورٹ میں بھی آ چکا ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ وہاں پر گئے تھے، اور انہوں نے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو ڈاکٹرز نے یہ بتایا جو عمران خان کو مل کے آئے ہیں، کہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلے علاج سے پہلے مجھے جو سامنے ٹائم پیس ہے، جو گھڑی لگی ہوتی ہے جو دیوار پہ، وہ مجھے گھڑی نظر نہیں آتی تھی، دھندلی نظر آتی تھی، لیکن اب جب علاج ہوا ہے تو وہ جو گھڑی کی سوئی ہے مجھے وہ بھی نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ ایک انہوں نے بات کی، اور پھر انہوں نے ایک اور بات کی کہ عمران خان کی جو آنکھ ہے، وہ جو ڈاکٹرز ہیں، عمران خان کے ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ 90% ریکور ہو چکی ہے۔ لیکن اب جو ڈاکٹرز کا میسج آیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں جو میڈیکل رپورٹ ہے اس سے تو پتہ چل رہا ہے کہ 90% 95% آنکھ ریکور ہو چکی ہے، لیکن چونکہ ہم نے خود ایگزامینیشن نہیں کیا، رپورٹ کے مطابق تو یہی ہے کہ عمران خان کی آنکھ ریکور ہو چکی ہے۔ رپورٹ تو کسی طرح کی بھی بن سکتی ہے، ہاں رپورٹ۔ اچھا، اب پھر محمود اچکزئی نے یہ بھی کہا کہ علامہ راجہ ناصر عباس کی کل تک ملاقات ہو جانی تھی عمران خان کے ساتھ، لیکن اگر یہ جو اس بندے کی طرف اشارہ کیا جس نے بشرا بی بی اور علیمہ خان کا نام لیا تھا، کہ اگر یہ والے معاملات نہ ہوتے تو علامہ راجہ ناصر عباس کی ملاقات آج تک عمران خان سے ہو چکی ہوتی، لیکن امید ہے کہ عمران خان کی ملاقات کل علامہ راجہ ناصر عباس سے ہو جائے گی۔ تو علامہ راجہ ناصر عباس جب باہر آئے تو ان سے جب ہم نے پوچھا کہ کل آپ گئے تھے ڈاکٹر کے پاس، تو انہوں نے کہا جی میں گیا تھا۔ ہم نے کہا جی آپ اطمینان رش ہیں؟ انہوں نے کہا جی مجھے اطمینان اس لیے نہیں ہے کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ تو علامہ جو محمود اچکزئی صاحب ہیں وہ بتائیں گے۔ اچھا دیکھیں، آپ نے یہ جو پوائنٹس اٹھائے، جی اس میں ہم دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ
علامہ راجہ نصر عباس کی ان ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی جن ڈاکٹرز نے عمران خان کو اڈیالہ جیل میں جا کے چیک کیا، ان کا معائنہ کیا، پمس کے ڈاکٹر تھے، ٹھیک ہے، اور ایک الشفا کے ڈاکٹر بھی تھے، ٹھیک ہے، ان سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں جو رپورٹ ان ڈاکٹرز نے بنائی، اس رپورٹ میں لکھا گیا کہ عمران خان کی 90% جو آنکھ ہے وہ ریکور ہو چکی ہے، وہ ٹھیک ہے۔ تو اب فیملی دیکھیں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فیملی کس چیز کا اعتراض کر رہی ہے۔ فیملی اسی چیز کا تو اعتراض کر رہی ہے کہ ہم ان ڈاکٹرز کی رپورٹ کو کیسے مان لیں، ہم ان ڈاکٹرز کی رپورٹ پہ کیسے یقین رکھیں، ٹھیک ہے، فیملی یہی کہہ رہی ہے۔ اور اگر یہ مطلب ان ڈاکٹر کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں تو یہ بھی بڑی حیرت والی بات ہے، اور کیسے ان کی بات پہ یقین کیا جا سکتا ہے۔ اور دیکھیے، اگر اتنی ہی عمران خان کی حالت ٹھیک ہے تو جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ کل علامہ راجہ ناصر عباس کی ملاقات ہو جائے گی، تو علامہ ناصر عباس کے ساتھ نورین نیازی کو بھی بھیج دیں، نورین نیازی کو بھیج دیں، دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ عمران خان اپنی آنکھوں سے اپنے منہ سے زبان سے کہہ دے گا جی میں ٹھیک ہوں، تو باہر آ کے۔ اچھا، آپ کو افسوسناک بات یہ بتاؤں کہ کل ہم جب سوابی گئے تھے تو وہاں پر لوگ بغیر کسی کے کہنے پر دھرنا دیے ہوئے ہیں، بالکل، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم کسی کی بات پر یقین نہیں کریں گے، نہ سہیل افریدی کی، نہ محمود خان چکزئی کی، نہ علامہ راجہ نصر عباس کی، نہ سلمان قمر راجہ کی۔ ہم کسی پارٹی کے بندے کی بات پر یقین نہیں کریں گے جب تک ہمیں علیمہ خان نہیں کہتی کہ عمران خان ٹھیک ہے، اب آپ دھرنا ختم کر دیں، اس وقت تک ہم دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ تو اس لیے پوری پارٹی کو چاہیے کہ بہنوں کو مطمئن کریں، مطلب آپ، ہاں بالکل، پوری پارٹی کو چاہیے کہ بہنوں کو مطمئن کریں، اور جنہوں نے علامہ صاحب کو اجازت دی ہے ان کو چاہیے کہ آپ ان کے سامنے یہ مطالبہ رکھیں کہ علامہ صاحب باہر آئیں گے بھی تو لوگ یقین نہیں کریں گے، ہم ان پہ شک نہیں کریں۔ ایک اور بات کہ کل یہ جو رکاوٹیں یہ تو صبح 3 بجے ختم ہوئی ہے نا، اور ان کی ملاقات میرا خیال کل شام کو 7-8 بجے ہوئی ہے، تو یہ کل سے کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمیں کھانا نہیں دیا گیا ہمیں، اور جب ان کو وہ لے کے جا رہے تھے پمز، انہوں نے پہلے یہ تو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے جو باقی ممبران ہیں ان کو کھانا تو دے دے، ان کی رکاوٹیں تو ختم کر دے، جو وہاں پر اپارٹمنٹ لاجز میں ہمارے لوگ محصور ہیں ان کو تو نکال دیں، ہم پھر ملاقات کے لیے جائیں گے۔ تو یہ ملاقات کے لیے 2 لوگ گئے اور انہوں نے بتایا بھی نہیں کسی کو، یہ بھی ایک بڑی حیرت انگیز ویسے ایک انکشاف ہے۔ بہرحال اس وقت میٹنگ ابھی بھی جاری ہے، مسجد کے اندر ہی آپ لازمی دکھائیے گا جو مسجد کے اندر ملاقات چل رہی ہے، اور اسد کیسر صاحب اس وقت باہر ہیں اور میٹنگ سے ہو کے آئے ہیں۔ چلیں جی، اسد کیسر صاحب کے پاس جاتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ میٹنگ میں کیا چیزیں ہوئی ہیں۔ سر السلام علیکم۔ سر، کیا چیزیں میٹنگ میں ڈسکس ہو رہی ہیں اور کیا چیزیں طے پائی گئی ہیں؟ نہیں، ابھی پورے ڈسکشن ہو رہی ہے، ہماری پوری سچویشن کو ہم کلوزلی مطلب ڈسکس کر رہے ہیں، اپنا اوپینین دے رہے ہیں، اور ایک بات بالکل طے ہے، جب تک ہمارے مطالبات نہیں ہوتے ہم نے دھرنا دینا ہے۔ ادھر مطالبات خان صاحب سے اس کے معالج کی ملاقات ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں تو یہ بھی سننے میں آیا کہ علامہ راجہ نصر عباس جا رہے ہیں ملاقات کے لیے؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی اس قسم کی نہیں ہے۔ ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ ملاقات میں جو نا خان صاحب کے جو معالج آصف یوسف ہو، اور بیرسٹر گوہر اور علامہ ناصر ہو، اور اس کی فیملی کے ممبران کی ملاقات کیا جائے۔ اگر مطلب فیملی کے ممبران اور ذاتی جو معالج ہیں ان کو نہیں بھیجا جاتا تو دھرنا جاری رہے گا؟ جی، یہ طے پایا؟ یہ بالکل دھرنا جاری رہے گا۔ نہیں تو علامہ راجہ نصر عباس کی جو ملاقات ہوئی ہے ڈاکٹر سے، اس پینل سے جو کل عمران خان کو چیک اپ کرنے کے لیے گیا، تو یہ خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ ان کو کہا گیا کہ 90% ٹھیک ہو گیا۔ نہیں، وہ بالکل جو بتائی گئی ہے ان کی بات اس طرح نہیں ہے۔ میں اس لیے اس بات پہ بڑا وہ کروں گا کہ اچھا صاحب نے پوچھا کہ میں خود جاننا چاہتا ہوں کہ ایکچوئل مجھے اطمینان ہو کہ پوزیشن کیا ہے، ان سے آپ سن لیں۔ تو ہم نے رابطہ کیا آصف یوسف سے، جو ڈاکٹر سے عمران خان کا، تو اس نے کہا میرے ساتھ ایک اور بھی ڈاکٹر ہے جو اس کے ساتھ اس نے ایک اور ڈاکٹر بھی پرپوز کیا جو آئی اسپیشلسٹ ہے اس کو، تو اس نے کہا کہ ہم ٹیکنیکل بات کریں گے۔ تو وہ چلے گئے اور انہوں نے جو ہے نا سارا ڈسکشن کی اس سامنے، پھر اس نے کراس کوشچنز بھی کی، جو بھی ڈسکشن رہی اس نے کہا کہ امپرومنٹ ہے انہوں نے جو اس کے مطابق، لیکن ابھی ہم اس کو اس لیے نہیں کنفرم کر سکتے کہ ہمارے اپنے جو معالج ہے یا ایٹ لیسٹ کم از کم پارٹی کو کوئی لیڈرشپ ملے تاکہ پتہ چلے کہ کتنی یہ جو ہے نا اس کی بات میں صداقت ہے۔ ہم اس کی شک نہیں کرتے کیونکہ وہ پروفیشنل ڈاکٹر ہے، کیونکہ سوابی میں ہم موجود تھے، جو ورکرز ہیں، آپ کا ہی حلقہ سوابی، ورکرز کہتے ہیں کہ فیملی بات کہے گی تو ہم تب قبول کریں گے۔ دیکھیں، ہم پارٹی کی پابند ہیں، ہم جو بھی عمران خان نے جس کو ذمہ داری دی تھی وہی جو ہے نا ہمارے عمران خان ہم ہے نا،
عمران خان جس کو عمران خان کی فیملی ہے وہ بھی ہمارے بہت محترم ہے, رسپیکٹیبل ہے, سب کچھ ہے, لیکن اب ہر ایک کا اپنا اپنا کردار ہے. ٹھیک ہے. ہاں, اور جو خان صاحب نے محمود چکزئی صاحب کو اور علامہ صاحب کو ذمہ داری ہم نے تو نہیں دی ہے, نہ ہم نے کہا ہے اس کو. جی. یعنی ہم تو خود بھی اس پوزیشن پہ ہو سکتے تھے, ٹھیک ہے. آپ کو سمجھ سکتے ہیں نا, لیکن خان نے جب ایک فیصلہ کیا تو ہم نے تو خان کے فیصلے کو اوبے کرنا ہے. اچھا. لیڈر تو ہمارا عمران خان ہے. سو آخری فیصلہ یہ ہے کہ دھرنا جاری رہے گا. جی بالکل, دھرنا جاری رہے گا جب تک ہمارے مطالبے پورے نہ ہو. ہم آگے بھی جا سکتے ہیں اور بھی اقدامات کر سکتے ہیں. اگر حکومت کا یہ خیال ہے کہ یہ جو تک جائیں گی وہ اللہ نہیں تکیں گی, یہ ہم نے لمبی جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے. ٹھیک, بہت شکریہ جی. سو اسد قیصر صاحب جو ہیں وہ بھی آئے ہیں, مزید جو باتیں ہیں ڈیٹیل میں وہ سامنے آ جائیں گی. اور اس ٹائم ہم موجود ہیں پارلیمنٹ میں, ابھی جو ہے اندر میٹنگ جاری ہے. جب باہر آتے ہیں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں آپ کو بتاتے رہیں گے, دکھاتے رہیں گے. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.